آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا تعلق ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ ہے، جس کو ہم اپنی زبان کے اندر کرپٹو کرنسی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا؟ سب سے پہلے یہ بات جاننا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اس کے ساتھ معاملہ کرنا، خرید و فروخت کرنا یا اس کے ساتھ تجارت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اگر ناجائز ہے تو اس ناجائز ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو آج اس مختصر سی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے اس کے متعلق جو ہے ایک جرنل سی ایک انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں، تاکہ ہم اس طرح کی جو بھی انفارمیٹیو اور معلومات کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو ہم نہیں اپلوڈ کریں تو اس کا سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے، تاکہ آپ کی دینی، شرعی اور اسلامی اعتبار سے رہنمائی ہوتی رہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ہے کیا؟ کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، ایک بلاک چین سسٹم ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے، ایک اعداد و شمار کے حوالے سے چیز ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ اس کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا۔ ایک بے حس قسم کی اور ایک فرضی سی چیز ہے کہ جس کو ہم صرف حصوں کی بنیاد کے اوپر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ ہمارے اکاؤنٹ کے اندر یا ہمارے والٹ کے اندر، ٹرسٹ والٹ جس کو بولتے ہیں، جو مختلف ایپس جو ہیں وہ ایپ سٹور سے یا گوگل سٹور سے مل جاتی ہیں، پلے سٹور سے، ان کے اندر کچھ ایسے اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم یہ تخمینہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری اس وقت ہمارے والٹ کے اندر یا ہماری کسٹڈی کے اندر اتنی کرنسی موجود ہے، جبکہ مارکیٹ کے اندر نہ تو اس کا کوئی نوٹ پایا جاتا ہے، مارکیٹ کے اندر نہ تو اس کا کوئی سکہ وغیرہ ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کرپٹو کرنسی، اور اس کے جو معاملات ہیں وہ انٹرنیشنل طور پہ ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا اس کے ذریعے سے تجارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو سمپل سی ایک بات ہے، شرعی تقاضے کے مطابق اگر شرعی اصول کو سمجھا جائے، شرعی اصول کو دیکھا جائے، تو شریعت مطہرہ صرف اس چیز کے اس ذریعے سے تجارت کرنے کا جواز فراہم کرتی ہے کہ جس چیز کا وجود مارکیٹ کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کو ایک جو کنٹری ہے یا ایک ملک ہے، اس کے آئین اور قانون کے تحت اس کو کرنسی جو ہے وہ شمار کیا جا سکتا ہو، اس کو پیسہ ڈکلیئر کیا جائے، اور اس کو جو ہے اس طرح سے تعبیر کیا جائے کہ بینک اس کا ذمہ دار ہو، حکومت اس کی ذمہ دار ہو، علاقہ اس کا ذمہ دار ہو، اور جو لے رہا ہے یا جو دے رہا ہے ان دونوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا کچھ لے رہے ہیں۔ تو ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر اگر لین دین ہوگا، بیع و شراء ہوگا، تو اس کو جائز کہا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے اگر تجارت ہوگی تو اس کو جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ اب کرپٹو کرنسی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کرپٹو کرنسی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ملک نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی بینک نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک ذمہ دار ایسا کوئی بورڈ موجود نہیں ہے کہ جو اس کو تشکیل دے سکے اور اس کو آگے سے جواز فراہم کر سکے کہ جی اس کے ذریعے سے ہم لوگ تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر یہ یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پی ٹو پی، یعنی کہ آپ جو چیز دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جو لے رہے ہیں، وہ لینے والے اور دینے والے دونوں کے ہاتھوں کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، احساس کے اندر ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا دے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں۔ اس بنیاد کے اوپر اگر تجارت ہوگی تو پھر اس کو جائز قرار دیا جائے گا، ادروائز بالکل ناٹ الاؤڈ، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کرپٹو کرنسی ایک انٹرنیٹ کے اوپر موجود ایک بلاک چین ہے، اس کے کچھ جو ہے وہ لیولز جو ہے وہ اپ ہوتے رہتے ہیں، کچھ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کی جو ہے وہ آتی رہتی ہیں۔ تو یہ صرف کچھ ہند سے یا کچھ لیول یا گریڈز کا صرف ایک سامنے ہمارے آتا ہے یا اس کی انفارمیشن ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور جو جرنلی ہمارے اکاؤنٹس چلتے ہیں تمام ملکوں کے اندر، کنٹریز کے اندر جو چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی اس ڈیجیٹل کرنسی جو لائک بٹ کوائن ہوتا ہے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ایٹسٹرا، وہ ساری کی ساری اسی ضمن کے اندر آ جاتی ہیں کہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، لہٰذا اس کے اندر زیادہ تر یہ خدشہ موجود ہے کہ یہ سود ہوگا یا غرر ہوگا یا جوا ہوگا یا دھوکہ اور فراڈ ہوگا، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کریں گے، پیسہ
اس کے اندر لگائیں گے، کل کو آپ کی مارکیٹ ڈاؤن چلی جاتی ہے، آپ کے پیسے تباہ ہو جاتے ہیں، اور آپ کو جو ہے نا وہ جو اس کا بینیفٹ ملتا ہے وہ نقصان کی صورت کے اندر ملتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر ہمارے علماء نے کہا ہے کہ اس سے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس سے اجتناب کیا جائے۔ اس کے ساتھ تجارت کرنا اور اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے ناجائز ہونے کی اور صورتوں میں سے ایک یہ بھی صورت ہے کہ آپ جس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کرنسی کے ذریعے سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں یا اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، تو مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے بدلے میں مل نہیں سکتی ہیں۔ چند مخصوص چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کرپٹو کرنسی کے بدلے کے اندر آپ کو پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، ادروائز تمام تر جو پروڈکٹس ہیں وہ اس کے بدلے میں نہیں دی جا سکتی ہیں۔ تو یہ بھی چیز اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ کرپٹو کرنسی کوئی نومینیٹڈ کرنسی نہیں ہے، اور نہ کوئی اس کو ملک جو ہے پیچھے سے کر رہا ہے اسے، لہٰذا اس سے بچنا اور اس سے احتیاط کرنا ہی ضروری ہے۔ تو لہٰذا اس کرنسی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، چونکہ کل کو اگر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے تو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ اس کو ریسائیکل کوئی کر سکے، آپ کا پیسہ ڈوب چکا ہے کوئی آپ کو دے سکے، ایسا بالکل بھی کانسیپٹ موجود نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ پھر ایک اور چیز جو اس کے حرام ہونے کی وجوہات کو بیان کرتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ بینک اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہیں پر بھی کوئی بھی بینک جو ہے کسی بھی ملک، ایون کہ آپ غیر مسلم ممالک یورپین کنٹریز کے اندر بھی چلے جائیں، تو وہاں پر بھی کوئی بھی بینک اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہ کرنسی کے طور پہ ان کے اندر شمار ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک فگر ہے، ایک لیول ہے جس کے کچھ مختلف قسم کے اس کے کلرز ہوتے ہیں، وہ اوپر نیچے جاتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ وہ کیا مطلب کرتے ہیں سارے معاملات۔ تو اس کو صرف ہم اعداد و شمار، یہ انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر ہی صرف ہم اس کو کرنسی شمار کر سکتے ہیں، بالکل جو ویزیبل ہو کے یا مطلب سینسیٹیوٹی کے اعتبار سے کہ جس کو ہم محسوس کر سکیں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ کرنسی موجود ہے، وہ یہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے جو ہے وہ احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلام کی چھتری کے نیچے ہمیں رہنا چاہیے، اسلام کی جو امبریلا ہے وہی ہمیں اصل رہنمائی فراہم کر سکتی ہے، اور وہی ہمیں اس طرح کے دھوکوں سے، غرر اور فراڈ سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر اپنے آپ کو آپ لوگ جو ہے نا وہ مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام کا دامن تھامنا پڑے گا، چہ جائے کہ آپ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔